اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو سب سے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلے دنیا کو آباد کرنے کی ابتدا اللہ نے مسجد سے رکھی، جس میں اشارہ ہے کہ جب تک مسجدیں آباد رہیں گی یہ دنیا آباد رہے گی۔ جب مسجدیں ویران ہوں، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک حبشی کو جو بیت اللہ کو توڑ رہا ہے اور اس کے پتھروں کو نکال لیتا ہے کدال کے ذریعے سے۔ لیکن مسجد اتنی بابرکت جگہ ہے کہ جب اللہ قیامت قائم فرمائے گا تو ساری زمین پہ قیامت آئے گی، مسجد کی زمین پہ قیامت نہیں آئے گی۔ روح المانی میں ایک روایت ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا تو ساری زمین ٹوٹے گی، لیکن جہاں مسجد تھی اس وقت وہ مسجد نہیں ہوگی۔ قیامت صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان پہلے مریں گے، مسجدیں ختم ہوں گی، پھر قیامت ہوگی۔ تو جہاں جہاں مساجد ہیں وہ زمین کا خطہ اللہ کو تو معلوم ہے، وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ ایسے اوپر اٹھ جائے گا اکھڑ کے، جیسے ہم چھوٹے پودے کو اکھاڑ کے دوسری جگہ لگاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی مسجد ہو چھوٹی سی ہے یا بیت اللہ کی مسجد ہو بہت بڑی ہے، ساری جگہ کی مسجدوں کی زمین ایسے اوپر اٹھ جائے گی اور پھر یہ جہاز کی طرح سفر کریں۔ بیت اللہ سے سب سے دور فیجی ہے، میں وہاں بھی گیا ہوں، وہاں بھی مسجدیں ہیں، وہاں سے وہ زمین سفر کرے، امریکہ سے، یورپ سے، افریقہ سے، ناروے سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے مسجد کی زمین ایسے سفر کرتے کرتے بیت اللہ جمع ہو جائے گی۔ جب یہ ساری زمینیں بیت اللہ جمع ہوں گی تو پھر بیت اللہ کی زمین اور یہ ساری زمینیں مل کر سفر کریں گی مدینہ کی طرف، اور وہاں مسجد نبوی کی زمین اکھڑے گی اور وہ صاف ہو جائے گی۔ پھر یہ سفر کریں گے بیت المقدس کی طرف، پھر بیت المقدس کی مسجد کی جگہ سے اکھڑے گی، پھر ان تمام مساجد کی زمینوں کو اللہ جنت میں ڈال دے گا۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ مسجدیں جنت کے پاس۔ کسی امت کو مسجد نہیں ملی، یہ پہلی امت ہے جسے اللہ نے مسجد عطا فرمائی۔ پہلے معبد ہوتے تھے، معبد کا مطلب ہے عبادت کی جگہ، اور وہ عبادت کی جگہ انفرادی ہوتی تھی، اس میں کوئی باجماعت نماز نہیں ہوتی تھی۔ باجماعت نماز ہمیں ملی، اذان ہمیں ملی، باجماعت نماز ملی، نماز میں قرآن کی تلاوت ملی۔ پہلی امتوں کی نماز میں تلاوت نہیں تھی، اذان نہیں تھی، جماعت نہیں تھی، اور ان کی نماز صرف 2 رکعت فجر اور 2 رکعت عصر، بس، اس میں بھی رکوع نہیں تھا۔ ہماری نماز 5 ہے، اس میں قرآن کی تلاوت ہے، اس میں اذان پہلے ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں پورے قرآن کو 1 رکعت میں پڑھ دو، اتنی گنجائش ہے نماز کو لمبا کرنے کی۔ تو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے یہ بہت بڑی دولت نصیب فرمائی۔ خوش قسمت ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں، بیوتی فی الارض المساجد، کوئی میرا گھر ڈھونڈنا چاہے دنیا میں تو وہ مسجد ہے، عمارها زوارها، اس مسجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس میں آتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اس میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ فطوبی لمن تطہر فی بیتہ ثم زارنی، تو مبارک ہو اس میرے بندے کو جو گھر سے وضو کر کے آئے اور مسجد میں نماز پڑھے۔ لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کو پیش کیا ہے کہ گھر سے وضو کر کے آئے اور میری ملاقات کے لیے آئے، نماز اللہ کی ملاقات بتائی۔ پھر آگے اللہ نے کہا فحق علی المزور ان یکرم زائرہ، میں اس کا اکرام کروں۔ تو
ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ملک الموت نماز کے وقت میں چکر لگاتا ہے، پوری دنیا کو ایک سیکنڈ میں دیکھ لیتا ہے۔ جو لوگ مسجدوں کو جا رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، موت تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس مسجد کو بابرکت بنائے، قبول کرے۔ یہ اللہ کے گھر ہیں،